فتح مکہ۔ یہ صرف ایک فتح نہیں تھی، یہ صدیوں کی اندھیری رات کے بعد آنے والی وہ روشنی تھی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ مکہ کی وہ گلیاں جہاں مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، حضرت بلال کو تپتی ریت پر گھسیٹا گیا، ان کے سینے پر پتھر رکھے گئے، حضرت ابو بکر صدیق کو لوگوں نے پیٹا یہاں تک کہ ان کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا، اور سب سے بڑی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، یہاں تک کہ آپ پر طائف میں پتھر برسائے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ مکہ چھوڑ دو، اور یوں ہجرت مدینہ ہوئی۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ جس مکہ نے اپنے دروازے مسلمانوں پر بند کیے تھے، ایک دن وہی مکہ اسلام کے جھنڈے تلے آنے والا تھا۔ جی ہاں، یہی ہے فتح مکہ۔ یہ بات 6 ہجری کی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی طرف نکلے۔ مقصد کیا تھا؟ جنگ نہیں، بلکہ صرف عمرہ ادا کرنا۔ صحابہ کرام نے احرام باندھ رکھا تھا، قربانی کے جانور ساتھ تھے، ہر طرف ایک پرامن قافلہ تھا۔ لیکن جب قریش کو خبر ملی کہ مسلمان مکہ کی طرف آ رہے ہیں تو انہوں نے فوراً دروازے بند کر دیے، مسلمانوں کو خانہ کعبہ داخل ہونے نہیں دیا۔ جب قریش نے مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے روک دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ قریش کو یہ بات صاف طور پر بتا دی جائے کہ ہمارا مقصد جنگ نہیں، ہم تو صرف اللہ کے گھر کا طواف کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہی بات سمجھانے کے لیے ایک بندہ چاہیے تھا جو قریش کو جا کے یہ سب باتیں بتا سکے۔ تو سب کے ذہن میں حضرت عمر فاروق کا نام آیا، لیکن حضرت عمر نے معذرت کی اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا قریش کے ساتھ زیادہ قریبی تعلق نہیں، اس لیے اگر میں گیا تو وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ ہاں، اگر آپ عثمان کو بھیجیں تو ان کی بات قریش ضرور سنیں گے، کیونکہ حضرت عثمان قریش کے بڑے قبیلے بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ قبیلہ مکہ میں بہت پاورفل قبیلہ تھا۔ اس لیے پھر اس کام کے لیے حضرت عثمان کو ان کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جب حضرت عثمان مکہ پہنچے تو قریش کے بڑے بڑے سردار ان سے ملے، انہوں نے پوچھا کہ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ حضرت عثمان نے صاف صاف کہا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، بس وہ عبادت جو سب کے لیے ہے، ہم بھی وہی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن قریش نے جواب دیا، نہیں، اس سال ہم تمہیں کسی حال میں بھی مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ پھر قریش نے حضرت عثمان کو ایک پیشکش کی، انہوں نے کہا، عثمان، تم تو ہمارے آدمی ہو، ہمارے قبیلے بنو امیہ سے تعلق بھی رکھتے ہو، اگر تم چاہو تو خود خانہ کعبہ کا طواف کر لو، تم پر کوئی پابندی نہیں۔ لیکن حضرت عثمان نے غصے سے جواب دیا، انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف نہ کر لیں، میں بھی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر قریش حیران رہ گئے۔ اس کے بعد قریش نے حضرت عثمان کو 3 دن کے لیے مکہ میں روک لیا۔ ادھر مسلمانوں میں ایک افواہ پھیل گئی کہ قریش نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور ان سے عہد لیا کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، چاہے جان قربان کرنی پڑے۔ ایک ایک کر کے صحابہ آتے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے گئے اور یہ وعدہ کرتے گئے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔
لیکن اسی دوران حضرت عثمان واپس آ گئے۔ جیسے ہی حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس پہنچے تو مسلمانوں نے سکون کا سانس لیا۔ حضرت عثمان نے آ کر ساری بات بتائی کہ قریش اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، وہ اس سال کسی بھی قیمت پر مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اب ادھر قریش بھی سمجھ گئے تھے کہ معاملہ خراب ہونے والا ہے، کیونکہ مسلمان بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے لوگ بھیجے تاکہ دونوں میں ایک معاہدہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاہدے پر راضی ہو گئے۔ اس معاہدے میں 3 شرطیں رکھی گئیں۔ پہلی یہ تھی، اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر واپس مدینہ چلے جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے۔ دوسری، اگر کوئی مکہ کا آدمی مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ آئے تو اسے واپس قریش کے حوالے کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ آ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ تیسری، 10 سال تک دونوں کے درمیان جنگ نہیں ہوگی اور ہر قبیلے کو اجازت ہوگی، چاہے تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دے چاہے تو وہ قریش کا ساتھ دے۔ اگر ان دونوں کے درمیان بھی جنگ ہوئی تو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ جب یہ شرائط لکھی جا رہی تھیں، کئی صحابہ کو یہ معاہدہ ناگوار گزرا۔ حضرت عمر فاروق تو بے چین ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں اور وہ باطل پر نہیں؟ تو پھر ہم اپنے دین کے معاملے میں دب کیوں رہے ہیں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر سے فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، وہ مجھے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے احرام کھول دو اور وہ قربانی کے جانور جو ساتھ لائے تھے یہیں ذبح کر دو۔ شروع میں صحابہ کے دل نہیں مان رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ شاید کوئی معجزہ ہو اور ہمیں خانہ کعبہ میں داخل ہونے دیا جائے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار حکم دیا تو سب نے اطاعت میں سر جھکا دیے۔ یوں مسلمان مدینہ واپس لوٹ گئے۔ ظاہری طور پر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہار گئے، لیکن حقیقت میں وہ جیت کی طرف بڑھ رہے تھے، کیونکہ اس معاہدے کے بعد قریش اور مسلمانوں کے درمیان امن قائم ہو گیا۔ کیونکہ اس معاہدے میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک ان دونوں میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور اسی امن کے دنوں میں اسلام بجلی کی طرح پھیلنے لگا۔ لوگ گروپس کی شکل میں مدینہ آنے لگے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنتے، قرآن سنتے اور ایمان لے آتے۔ صلح حدیبیہ سے پہلے پورے عرب میں مسلمانوں کی تعداد صرف چند ہزار تھی، لیکن صرف 2 سال کے اندر ہی وہ کئی گنا تک بڑھ گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب بڑے بڑے سردار اور قبیلے اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ اس وقت عرب میں 2 بڑے قبیلے مشہور دشمن تھے، بنو خزاع اور بنو بکر۔ یہ دونوں قبیلے نسلوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا اور یہ شرط رکھی گئی کہ جو قبیلہ چاہے مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے اور جو چاہے قریش کے ساتھ، اور اگر ان قبیلوں میں سے بھی کسی نے ایک دوسرے پر حملہ کیا تو صلح حدیبیہ ختم ہو جائے گی۔ بنو بکر قبیلہ جو تھا وہ ایک پاورفل قبیلہ تھا، تو انہوں نے کہا ہم کبھی بھی ان کمزور مدینہ والوں کے ساتھ معاہدہ نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے قریش کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف بنو خزاع نے مسلمانوں سے پارٹنرشپ کر لی۔ کچھ عرصہ تک تو امن رہا، لیکن دشمنی دب کر بھی دلوں میں سلگ رہی تھی۔ آخر کار ایک رات بنو بکر نے اچانک بنو خزاع پر حملہ کر دیا۔ یہ وہ حملہ اکیلا نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کے پیچھے تھے قریش۔ رات کے اندھیرے میں نہتے بنو خزاع پر حملہ کیا گیا۔ ان کے کئی لوگ مارے گئے، خون نہ حق بہا اور چیخو پکار مچ گئی۔ بنو خزاع کے لوگ زخمی اور پریشان مدینہ کی طرف دوڑ پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور فریاد کی کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، ہمارا خون بہایا گیا اور یہ سب قریش کی سازش سے ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ آپ انصاف کریں گے
اب ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ قریش نے صلح کا معاہدہ توڑ دیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ مکہ کی طرف بڑھا جائے۔ اب سب کو پتہ چل گیا کہ قریش نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ یہ خبر جب مکہ پہنچی تو قریش کے سردار ڈر گئے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اب مدینہ بہت طاقتور ہو چکا ہے اور مسلمانوں کی طاقت کا مقابلہ کرنا آسان نہیں رہا۔ اسی خوف میں قریش نے سوچا کہ کسی طرح معاملہ سنبھال لیا جائے۔ انہوں نے اپنے سردار ابو سفیان کو بھیجا تاکہ وہ مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوبارہ امن کی بات کرے۔ ابو سفیان معاہدہ بچانے کے لیے مدینہ آیا تو سب سے پہلے وہ اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر گیا۔ ام حبیبہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ جیسے ہی ابو سفیان اندر داخل ہوا اور بیٹھنے کے لیے چٹائی کی طرف بڑھا تو اس کی بیٹی نے فوراً وہ چٹائی اٹھا لی۔ ابو سفیان حیران ہو کر بولا، بیٹی کیا تم نے مجھے اس چٹائی کے لائق نہیں سمجھا؟ ام حبیبہ نے جواب دیا، ابا جان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چٹائی ہے اور آپ ایک مشرک اور ناپاک ہیں، اس پر بیٹھنے کے لائق نہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ پھر وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور منتیں کرنے لگا کہ ہم نے معاہدہ نہیں توڑا، لیکن آپ نے اس کی ایک بات بھی نہ سنی۔ پھر وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی کے پاس گیا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ ابو سفیان شرمندہ ہو کر سیدھا مکہ گیا اور اس نے وہاں بتایا کہ اب بات بڑھ چکی ہے، اب ہمیں مسلمانوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ادھر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ اب قریش کو جواب دینا ہی ہوگا، لیکن یہ تیاری اتنی خفیہ تھی کہ مکہ والوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 کا لشکر تیار کیا۔ یہ اس وقت تک عرب کا سب سے بڑا لشکر تھا۔ ہر قبیلے سے لوگ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش والوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا لشکر شام کی طرف بھیجا تاکہ ان کو لگے مسلمان اس سائیڈ پر حملہ کرنے والے ہیں، ہمیں کوئی بھی کچھ نہیں بولے گا۔ لیکن اسی وقت ایک صحابی نے مکہ والوں کو اطلاع دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک عورت کے ہاتھ خط بھیجا جس میں لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑی فوج لے کر مکہ کی طرف آ رہے ہیں، تم تیاری کر لو۔ وہ عورت خط اپنے بالوں میں چھپا کر مکہ کی طرف نکل گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کو وحی کے ذریعے خبر دے دی۔ آپ نے فوراً حضرت علی، حضرت زبیر اور چند صحابہ کو بھیجا۔ وہ گھوڑوں پر دوڑتے ہوئے اس عورت کے پاس پہنچے اور کہا، خط کہاں ہے؟ عورت نے کہا، میرے پاس تو کوئی خط نہیں، لیکن حضرت علی نے تلوار نکال لی اور فرمایا کہ اللہ کے رسول نے بولا ہے کہ خط تمہارے پاس ہی ہے، اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ خط تمہارے پاس سے نہ نکلے، خط دو ورنہ ہم خود تلاشی لیں گے۔ آخرکار اس نے خط نکال کر دے دیا۔ ہاتھ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور راز فاش ہونے سے بچ گیا۔ پھر اس صحابی کو بلایا گیا۔ آپ نے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس صحابی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں نے یہ سب اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کیا کیونکہ وہ سب بھی مکہ میں رہتے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا اور اس کو معاف کر دیا۔ پھر وہ دن آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 کا زبردست لشکر تیار کیا، ایک ایسا لشکر جو عرب میں پہلے کبھی نہ نکلا تھا۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ کوئی بڑی جنگ ہونے والی ہے، پتہ کسی کو بھی نہیں تھا کہ ہم کس سائڈ جائیں گے۔ پھر اچانک سارا لشکر مکہ کی طرف بڑھا۔ جب لشکر مکہ کے باہر پہنچ گیا تو پہاڑوں پر ہزاروں مشعلیں روشن ہوئیں۔ رات کے اندھیرے میں جب یہ منظر اہل مکہ نے دیکھا تو ان کے دل کانپ گئے۔ ابو سفیان جو قریش کا سردار تھا گھبراہٹ میں لشکر کے قریب آ گیا۔ ادھر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس پہلے ہی چاہتے تھے کہ ابو سفیان اسلام میں آ جائے، پھر حضرت عباس اسے اپنے ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے۔ جب ابو سفیان نے اتنا بڑا لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، ابو سفیان، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم سمجھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان تھوڑی دیر چپ رہا، پھر اس نے کہا، واللہ آج اگر کوئی اور معبود ہوتا تو میری یہ حالت نہ ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم مان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان تھوڑی دیر چپ رہا، پھر حضرت عباس نے کہا، ابو سفیان، اسلام قبول کر لو ورنہ تیری ہلاکت ہے۔ آخر کار اس نے زبان سے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان کو ایک پہاڑی پر کھڑا کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی شان و شوکت دیکھے۔ ابو سفیان کو ایک پہاڑی پر کھڑا کر دیا گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اسلام کا سب سے بڑا لشکر گزرا۔ پہلے مہاجرین گزرے، پھر انصار گزرے، پھر باقی قبائل اپنی صفوں میں۔ ابو سفیان کا دل کانپ اٹھا اور وہ بار بار کہتا رہا، میں نے آج ایک ایسی سلطنت دیکھی ہے جس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب لشکر گزر گیا تو حضرت عباس نے ابو سفیان سے کہا، ابو سفیان، دیکھ لیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی طاقت، اب اسلام کے سوا تمہارے پاس کوئی رستہ نہیں۔ ابو سفیان نے سر جھکا لیا اور مان لیا کہ اب واقعی وقت بدل چکا ہے۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو اجازت دی کہ وہ واپس مکہ جا کر اعلان کرے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے وہ محفوظ ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے وہ بھی محفوظ ہے۔ ابو سفیان مکہ میں داخل ہوا تو لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سب جاننا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا لشکر کیسا ہے۔ ابو سفیان کے چہرے سے خوف صاف صاف جھلک رہا تھا۔ قریش نے پوچھا، ابو سفیان، کیا خبر ہے؟ اس نے کہا، میں نے ایک ایسی فوج دیکھی ہے جس کا مقابلہ عرب کے کسی قبیلے کے بس میں نہیں۔ اے قریش، اب تمہارے پاس صرف ایک ہی رستہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سر جھکا دو۔ پھر اس نے اعلان کیا، سنو، جو میرے گھر میں آ جائے گا وہ بچ جائے گا، جو اپنا دروازہ بند کر لے گا وہ بچ جائے گا، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا وہ بھی بچ جائے گا۔ یہ اعلان سن کر مکہ کے گلی کوچوں میں شور مچ گیا۔ لوگ تیزی سے اپنے گھروں کے دروازے بند کرنے لگے۔ کچھ مسجد حرام کی طرف دوڑے، کچھ ابو سفیان کے گھر کی طرف۔ جب مسلمان مکہ کے قریب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک حصہ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں، دوسرا حضرت زبیر کی قیادت میں، تیسرا حضرت سعد کی قیادت میں، اور چوتھا لشکر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ سب کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر کوئی لڑائی نہ کرے تو کسی سے جنگ نہ کی جائے۔ فوجیں چاروں طرف سے مکہ میں داخل ہوئیں۔ زیادہ تر جگہ کوئی مقابلہ نہیں ہوا، بس ایک طرف تھوڑی سی لڑائی ہوئی جہاں حضرت خالد بن ولید نے چٹکی میں کھیل ختم کر دیا۔ اس کے بعد پورا شہر پرسکون طریقے سے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ پہاڑوں اور گھاٹیوں میں تکبیر کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ مکہ کے لوگ اپنے گھروں میں بند تھے اور جان چکے تھے کہ آج وہ دن آ گیا ہے جس کا انتظار سالوں سے تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے پاس پہنچے تو اس کا دروازہ بند تھا اور چابیاں قریش کے سردار عثمان بن طلحہ کے پاس تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ جا کر چابیاں لے کر آؤ۔ پہلے عثمان بن طلحہ نے انکار کیا، لیکن پھر انہیں کہا گیا کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، تو انہوں نے چابیاں دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابیاں لیں، دروازہ کھولا اور کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ دوبارہ چابیاں عثمان بن طلحہ کو ہی دے دی گئیں۔ اندر ہر طرف بت رکھے ہوئے تھے، کچھ لکڑی کے تھے، کچھ پتھر کے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لکڑی کی چھڑی سے ایک ایک بت کو گرایا، پھر اس طرح 360 بتوں کو صحابہ کرام نے گرا دیا اور توڑ دیا۔